الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الحج اور سورۃ المومنین کی کچھ آیات مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم کی آیات مبارکہ اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ جس روز تم دیکھو گے کہ غافل ہو جائے گی ہر ماں اپنے لفت جگر سے جسے اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تم لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھو گے جبکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا ہے کہ جب قیامت بپا ہوگی اور قیامت کا زلزلہ انسانوں پہ طاری ہوگا تو کسی کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ ماں اپنے جگر گوشے کو، اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی، اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لگے گا کہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے عذاب کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے بعد بہت سے احکامات اللہ نے عطا فرمائے، اور پھر حج پاک کا حکم دیا گیا۔ اللہ جناب ابراہیم سے ارشاد فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے اعلان کرو، وہ آپ کے پاس پیدل یا اونٹنیوں پہ سوار ہو کر کے آئیں گے، ہر طرح سے اور ہر دروازے سے، دنیا کے مختلف گوشوں سے۔ حضرات گرامی، جب کعبہ مقدسہ کی تعمیر حکم الہی کے مطابق ہو گئی تو اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کی آبادی اس وقت تک بہت زیادہ نہیں تھی، اور کعبہ مقدسہ اسی مقام پہ تعمیر کیا گیا تھا جس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی اور عبادت کی تھی۔ طوفان نوح میں کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، آثار بھی مٹ گئے تھے۔ پھر اللہ نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو کعبہ کی زمین کے بارے میں اطلاع دو اور انہیں حکم دو کہ انہی بنیادوں پر کعبہ مقدسہ کی تعمیر کریں جو بنیادیں جناب آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں۔ حضرات، آج جہاں کعبہ ہے
ٹھیک اس کے اوپر فرشتوں کا بھی کعبہ ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر عرش عظیم ہے۔ یہ ایک نورانی سلسلہ ہے جو کعبہ مقدسہ سے شروع ہوتا ہے اور عرش عظیم تک پہنچتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو حج کی دعوت دو، حج کے لیے بلاؤ، حالانکہ میں جہاں ہوں وہاں سے میری آواز تمام انسانوں تک تو نہیں پہنچے گی، مگر پھر انہیں ندا دی گئی کہ ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور تمام بندوں تک پہنچانا میرے ذمہ قدرت میں ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلایا حج کے لیے، جو زندہ تھے، موجود تھے، دنیا میں کہیں بھی ہوں، انہوں نے آپ کی آواز کو سنا اور لبیک کہا، اور جو لوگ موجود نہیں تھے انہوں نے عالم ارواح میں سنا اور لبیک کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور احرام پوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد سے مسلسل کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لبیک اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی نے بلایا ہو؟ آپ نے احرام پہن لیا اور پھر آپ نے لبیک کہنا شروع کر دیا، کس نے آپ کو بلایا ہے؟ لبیک کے معنی ہوتا ہے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کی دعوت پہ ہم حاضر ہیں۔ یہ حاضری کا اعلان آپ کر رہے ہیں جبکہ کوئی بلانے والا بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ تو ایک عام مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق حج عطا فرمائی تو کہ اللہ کی رحمت نے آپ کو بلایا ہے اور آپ اس کی رحمت پہ لبیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے کرم نے موقع عطا فرمایا کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں اور طواف کر سکیں اور سعی کر سکیں اور ارکان حج یا عمرہ ادا کر سکیں، ہم حاضر ہیں۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کے پیش نظر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے بلایا تو دنیا کے تمام انسان جو موجود تھے اپنے جسمانی حیات کے ساتھ انہوں نے سنا، اور جو موجود نہیں تھے قیامت تک آنے والے تھے جن کے مقدر میں حج تھا، ان کی روحوں نے سماعت کیا اور لبیک کہا۔ تو جنہوں نے بھی اس وقت لبیک کہا ہوگا انہیں زندگی میں حج ضرور نصیب ہوگا، اور پھر اسی لبیک کا اعادہ کریں گے وہ احرام پوش ہونے کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے بلایا تھا اور ہم اللہ کے گھر کے طواف کے لیے حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد جہاد کی اجازت دی گئی۔ ان حالات میں کہ جب مسلمانوں بے پناہ ظلم ہو رہا تھا اور انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا صرف اس جرم پر کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جہاد کی، قتال کی، اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق، صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے۔ جو لوگ غلبہ حاصل کرتے ہیں اور اللہ جنہیں زمین پر
غلبہ عطا فرماتا ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی بات کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ ہی سارے کام کو انجام دینے والا ہے، اسی کی طرف سے کامیابیاں میسر آنے والی ہیں۔ اس کے بعد اور بہت سی آیات مبارکہ اور احکامات نازل فرمائے گئے۔ اب میں سورہ مومنون کی چند آیات مبارکہ کا ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، سورہ مومنون میں اہل ایمان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون سے لوگ ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ہم سب اپنے کو مومن کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا مومن بننا چاہیں۔ جس روز ہم قرآن پاک کے مومن بن گئے، جو قرآن پاک نے مومن کی خصوصیات بیان کی ہیں، اس روز اللہ ہمیں غلبہ بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار بھی کرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بلا شبہ اہل ایمان نے کامیابی حاصل کر لی، فلاح پا گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں۔ یہ خشوع کیا ہے؟ مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خشوع کے معنی ہوتے ہیں خشیت الہی کی بنیاد پر ساکن اور منفعل ہو جانا، اللہ کے خوف سے شرمندہ ہو جانا اور مکمل پرسکون ہو جانا، اللہ کے طرف اپنے دل سے مائل ہو جانا۔ قرآن عظیم میں زمین کے بارے میں کہا گیا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاشعہ، خشوع کی حالت میں، یعنی پرسکون، خاموش، لیکن جب ہم ان پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلا اٹھتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کا دل اللہ کی یاد میں پرسکون ہوگا اور خشیت رکھے گا، جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی تو ایمان کی کھیتی لہلہا اٹھے گی۔ قرآن عظیم نے خشوع کا تعلق وجود سے بھی، نگاہوں سے بھی، آواز سے بھی اور دل سے بھی قرار دیا ہے کہ انسان کا وجود بھی خاشع ہوتا ہے، آواز میں بھی خشوع خضوع ہوتا ہے، اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا وقت نہیں آ گیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے خشوع کی حالت میں ہو، جھک جائے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت میں خشوع اختیار کرے گا تو یہ ایک مومن کی صفت ہے، اور جب خشوع اختیار کرے گا تو ہر طرح کے لغو کاموں سے پرہیز کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد سے مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے، یا
لرزیدہ ہوتا ہے تو پھر وہ کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ جب ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یاد الہی سے معمور اور پرسکون ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ایک غافل دل جس میں یاد الہی نہ ہو، یقیناً وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن یاد الہی سے معمور دل کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں پر یا ان کے لیے جن سے رشتہ قائم کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، پھر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں تو یہ سرکشی کرنے والے اور باغی لوگ ہیں۔ مومن وہ ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد کی مکمل رعایت کرنے والے ہیں۔ جب انہیں کوئی امانت دی جائے تو اس کا مکمل خیال رکھتے ہیں، اور جس نے دی ہے اس کو وہ بغیر کسی نقص اور کمی کے واپس کر دیتے ہیں، اور اپنے قلب کے اندر کوئی اضطراب محسوس نہیں کرتے۔ حضرات، ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اگر ہم اپنی حیات کو اللہ کی امانت کے سمجھ کر کے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ کو ہم راضی کریں گے۔ اسی طریقے سے جو عہد کرتے ہیں اس کی مکمل رعایت کرتے ہیں۔ عہد دنیا سے بھی ہوتا ہے، اور بندے نے اپنے اللہ سے بھی عہد کر رکھا ہے کہ تو ہمارا رب اور پروردگار، ہم تیری عبادت کریں گے۔ دراصل ایمان ایک عہد ہی کا نام ہے، تو مومن اپنے رب کی بارگاہ میں عہد گزار ہوتا ہے، اس لیے چاہے وہ دنیا کا عہد ہو، کسی انسان سے وعدہ کیا ہو کسی نے، یا پھر اپنے رب سے، مومن ان وعدوں کی پوری پابندی کرتا ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وقت آیا تو پڑھ لیا، خیال آیا تو پڑھ لیا، نہیں، یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ ایسا فریضہ ہے کہ جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ صحت مند ہیں تو بھی پڑھیے، قیام کر کے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، بیمار ہیں تو لیٹ کر کے پڑھیے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو روزی جس نے دی ہے، اور جس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ قیامت کے دن جبکہ جان پگھل رہی ہوگی تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان ہمیشہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان خصوصیات کے حاملین جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا، یعنی جو اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں،
زکات ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، پھر فرمائے گا نماز کی حفاظت کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور اپنے اوقات پر نماز کو ادا کرتے ہیں، اس کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انعام کے طور پہ اولئک الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت کی وراثت حاصل کریں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو ان خصوصیات کے مالک ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود بھی یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، یقیناً وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مختلف مدارج کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم انسان کو مٹی سے ہم نے پیدا کیا، منتخب مٹی سے، یعنی جناب آدم علیہ السلام کو، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند سے یعنی نطفے سے رحم مادر میں ہم نے قرار بخشا اور پھر نطفے کو ایک خون بستہ میں تبدیل کر دیا، پھر خون بستہ گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا، پھر ہم نے ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا، گوشت کا لباس پہنایا۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، مکمل انسان کی شکل میں اسے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم نے انسان کو کی مکمل تخلیق کر دی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم کیا ہی بہترین تخلیق فرمانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، نطفہ سے انسان کامل بننے تک زندگی کا ایک دور تھا، اس کے بعد موت تک دوسرا دور ہے، اور حشر کے بعد زندگی کا تیسرا دور شروع ہوگا، اور جنت میں زندگی کا آخری دور ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ خدا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دور میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی بقدر ضرورت اتارا اور انہیں زمین میں ہم نے ٹھہرا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے لے جاتے، زمین کی تہوں میں لے جاتے، پھر ہم نے تمہارے لیے کھجور، انگور اور دوسرے بہت سے پھل پیدا کیے، باغات پیدا کیے تاکہ تم انہیں کھاؤ، اور وہ درخت جو طور سینا سے طلوع ہوتا ہے، اگتا ہے، جو کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کام کرتا ہے، یعنی غالباً اس میں تذکرہ جو ہے وہ زیتون کا ہے، جو بے پناہ مفید اور انتہائی غیر نقصان دہ ہے، انتہائی مفید ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمائی بہترین سالن بھی ہے اور استعمال کے لیے بہترین تیل بھی ہے۔ فرمایا تمہارے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، ہم نے ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ کے ذریعے سیراب کرتے ہیں، تمہارے اس میں بہت سے فوائد ہیں، اور بعض جانوروں کو تم بطور غذا استعمال کرتے ہو اور بعض جانوروں کو تم سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ پھر جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ شخص تو ہمارے جیسا بشر ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے اور برتری حاصل کرے۔ یہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہو تو کسی فرشتے کو نازل فرما دیتا۔ اس شخص کو جنون ہے، پاگل پن ہے، چند روز صبر کرو انہیں ہوش آ جائے گا معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں جناب نوح علیہ السلام سے وہ کرتے رہے مدتوں تک، ایمان لانے کے بجائے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس جواب کو سن کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیے میرے رب،
میری مدد فرما، اس لیے کہ میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے حکم سے میری نگاہوں کے سامنے کشتی تیار کرو، اور جب ہمارا حکم آ جائے گا تو تنور سے پانی ابل پڑے گا، اور اس کشتی میں ہر چیز کے جوڑے رکھ دو، اور اپنے اہل خاندان اور ان لوگوں کو بٹھاؤ جو ایمان لا چکے ہیں، یہ مشیت کا فیصلہ ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے دعا مت کرنا، بلا شبہ وہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ بس جب آپ اور آپ کی قوم کشتی میں سوار ہو جائے تو اللہ کی حمد بیان کریں کہ اس نے تمہیں ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ یہ طوفان نوح کے حوالے سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ برکت کے ساتھ اس نے ہمیں اتارا، اور بلا شبہ وہ بہترین اتارنے والا ہے، یہ دعا کرو۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح وغیرہ کا تذکرہ ہوا، اور تیسرے رکوع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے یہ کہا جو کفر کرنے والے ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، میدان قیامت سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، ہم انہیں کچھ دنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں نوازتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر کیا ہیں، تم جیسے بشر ہی ہیں، یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، اگر تم اپنے ہی جیسے بشر کی اتباع کرو گے تو بہت خسارے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو کیا دوبارہ اس سے زندہ ہو کر کے نکلو گے؟ یہ ممکن نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پیغمبر نے اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ نے فرمایا تھوڑا صبر کریں، ان قریب وہ ایسی صبح کریں گے جس میں پچھتاوا ہوگا۔ پھر ان پہ عذاب الہی نازل ہوا، ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے انہیں بھس میں تبدیل کر دیا گیا، اور کوڑے کرکٹ کی شکل میں وہ پڑے رہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ ان قوموں کا تذکرہ ہے جن پر عذاب الہی نازل ہوا، اور جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے تھے اور انحراف کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا گیا دوبارہ، یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے کسی کو، وہ لوگوں کو دیتے ہیں جبکہ ان کے دل میں اللہ سے ڈر ہو، انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کاموں میں وہ سب سے آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وہی پروردگار عالم ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے ہیں، مگر تم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا ہے، اس کے حکم سے ہونا ہے۔ کیا تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہو؟ کفار ان نشانیوں کے بعد بھی انکار کرتے رہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے جبکہ ہم مٹی ہو چکے ہوں گے۔ سرسری طور پر سورہ مومنون کی بعض مضامین کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس سورت کے معیار کے مطابق ایمان کی دولت سے نوازے اور ہمیں مومن بنائے۔ زندہ رہیں تو مومن بن کے زندہ رہیں، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔